کرسچینٹی، اسلام اور یہودیت تینوں ابراہیمی ریلیجنز کہلاتے ہیں کیونکہ ان کا سلسلہ پیغمبر عظیم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ تینوں کے ماننے والوں کی کل تعداد دنیا کی آبادی کا 55% ہے۔ ان میں کرسچینٹی آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا، اسلام دوسرا بڑا اور یہودیت 10واں بڑا ریلیجن ہے۔ پریویس ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ فلسطین کا ایشو کیا ہے، کس طرح فلسطین کا علاقہ چھین کر ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ پیلسٹائن ایشو کے 4 میجر فیکٹرز ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم پیلسٹائن ایشو کے موسٹ امپورٹنٹ اینڈ موسٹ کمپلیکیٹڈ یعنی ریلیجیس فیکٹر کو ڈسکس کریں گے۔ ان ریلیجنز میں کلیش کی تاریخ 2000 سال پرانی ہے۔ اس کلیش کو جہاں کہیں لوکل رنگ، نسل، زبان یا پولیٹیکل اینڈ اکنامکل ڈیفرنسز کی چنگاری ملتی ہیں، وہاں فسادات کی وہ آگ بھڑکتی ہے جو انسان کے ساتھ ساتھ انسانیت کو بھی جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ کہیں یہود اللہ کے پیغمبر حضرت مسیح علیہ السلام کو صلیب چڑھاتے نظر آتے ہیں، تو کہیں کرسچنز اور مسلمان صلیبی جنگوں کے نام پر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے دکھائی دیتے ہیں، اور کہیں یہود ہولی لینڈ اسرائیل کے نام پر مسلمانوں کی نسل کشی کر کے اس پاک زمین کے تقدس کو پامال کرتے نظر آتے ہیں۔ مذاہب کا یہ تصادم دراصل لیگیسی یعنی وراثت کا جھگڑا ہے۔ ان میں سے ہر کوئی صرف اپنے مذہب کو اللہ کا مذہب قرار دیتا ہے اور پیغمبر عظیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں آنے والے نبیوں کا وارث ہونے کا دعوے دار ہے۔ اس لیگیسی یعنی وراثت میں 3 میجر ایشوز ہیں۔ نمبر 1 ایمان کا اختلاف، نمبر 2 مقامات مقدسہ پر قبضے کا مسئلہ، نمبر 3 مذہبی اور سیاسی اختلافات۔ ایمان کا جھگڑا، مسلمان اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالورز ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ جیوز اور کرسچنز بنی اسرائیل سے ہیں جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ یہودیوں کا خیال ہے کہ کرسچنز یہود کی نسل سے ہونے کے باوجود اپنے سچے دین یہودیت کو چھوڑ کر مرتد ہو گئے اور مرتد کی سزا موت ہے۔ مسلمانوں کے بارے میں یہود کا خیال یہ ہے کہ نبوت پر صرف یہودیوں یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد کا حق ہے۔ اس حسد اور تکبر میں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے انکاری ہے۔ کرسچنز یہودی مذہب کے تمام انبیاء کو مانتے ہیں لیکن حضرت مسیح علیہ السلام کی آمد کے بعد صرف ان کی تعلیمات کو درست قرار دیتے ہیں۔ ان کے خیال میں یہودی اللہ کی نافرمان قوم ہے جس نے تورات میں تبدیلیاں کی اور نبیوں خاص طور پر حضرت مسیح علیہ السلام کو ستایا، اس لیے یہ قابل سزا اور قابل نفرت قوم ہے۔ جبکہ مسلمانوں کے بارے میں کرسچنز کی رائے یہود سے ملتی ہے، یعنی کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کو تیار نہیں۔ مسلمانوں کا ایمان ہے کہ آل ابراہیم علیہ السلام کے تمام انبیاء سچے پیغمبر ہیں، ان کا پیغام 100% درست تھا، لیکن یہودیوں اور کرسچنز نے وقت کے ساتھ ساتھ ان میں بہت سی تبدیلیاں کر دی، اس لیے اب یہ مذاہب اپنی اصلی اور سچی حالت میں موجود نہیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد گزشتہ تمام پیغمبروں کی عزت و تکریم واجب، لیکن اب ان تمام پیغمبروں کی تعلیمات منسوخ ہو گئی اور اب صرف اور صرف اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت لاگو ہوتی ہے۔ بہت آسان الفاظ میں ان تینوں ریلیجنز میں سے ہر ایک کی سچائی باقی دو کی نفی کرتی ہے،
لیکن ایک اللہ کو ماننے والے تینوں ریلیجنز کا اس کے نبیوں اور ہولی لینڈ پر کلیم ہے۔ واٹ از ہولی لینڈ؟ موجودہ اسرائیل اور فلسطینی علاقہ، ویسٹ جارڈن، ساؤتھ ایسٹ سیریا کے علاقے، تھوڑے رد و بدل کے ساتھ مسلمز، کرسچنز اور جیوز کے لیے ہولی لینڈ ہے، اور یروشلم سب کے لیے ہولی سٹی ہے۔ ہولی لینڈ فار مسلمز، مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس ہولی سٹی یروشلم میں ہے۔ 624 تک مسلمان اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ معراج کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے براق پر یروشلم تشریف لائے۔ براق کو ویسٹرن وال کے ساتھ باندھا، اسی لیے ویسٹرن وال کو دیوار براق بھی کہا جاتا ہے۔ بیت المقدس میں نماز ادا کی، یہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کی فلسطین کی ہولی لینڈ سے عقیدت کی ایک وجہ یہاں تشریف لانے والے ابراہیمی مذہب کے تمام پیغمبروں سے عقیدت بھی ہے۔ اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر 69 ٹائمز، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر 12 مرتبہ، حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر 17 مرتبہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر 59 ٹائمز ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ہولی لینڈ فار کرسچنز، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین کے علاقے بیت الرحم میں پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یروشلم میں تبلیغ کی، یہیں پر آپ کو صلیب چڑھایا گیا اور یہیں سے زندہ اٹھایا گیا۔ یروشلم میں کیلوری پہاڑ پر واقع چرچ آف دی ہولی سیپولکر کرسچنز کے لیے ہولیسٹ پلیس ہے، جو اس مقام پر تعمیر کیا گیا جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کروسیفائڈ کیا گیا۔ بائبل کے مطابق ہولی لینڈ 4 سٹیز گلیلی، سمیریا، جوڈائے اور یروشلم پر مشتمل ہے۔ ہر سال لاکھوں کرسچنز یہاں پر زیارات کے لیے آتے ہیں۔ ہولی لینڈ فار جیوز، یہودی بھی اسرائیل کو اس خطۂ ارض پر ہولیسٹ پلیس سمجھتے ہیں، خاص طور پر 4 سٹیز یروشلم، ہیبرن، سیفٹ اور ٹائبیریس میں مرنے اور دفن ہونے کو میدان جنگ میں شہادت کے برابر اور گناہوں سے بخشش کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ یہودیوں کے نزدیک یروشلم میں مقدس پہاڑ کوہ مروہ یا ماؤنٹ موریا پر فرسٹ اور سیکنڈ ٹیمپل تھے، جنہیں ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ یہی یہودیوں کا قبلہ ہے جس کی طرف رخ کر کے دنیا بھر کے یہودی عبادت کرتے ہیں۔ اس کی دوبارہ تعمیر یہودیوں کے ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ ربی جانن کا کہنا ہے کہ جو اسرائیل میں 4 قدم چل لیتا ہے جنت اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ اسی لیے جیوز اسرائیل میں زمین خریدنے کو دنیا و آخرت میں نجات کا باعث سمجھتے ہیں۔ تینوں ریلیجنز کے ماننے والے اس ہولی لینڈ کے لیے کٹ مرنے کو تیار ہیں۔ ماضی میں اس ہولی لینڈ کے حصول کے لیے ان مذاہب کے درمیان خونی جنگوں کی ایک طویل تاریخ ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ہولی سٹی یروشلم پر 52 حملوں کی تاریخ کا جائزہ لیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان حملوں کا آج کے حالات سے کیا تعلق ہے۔ شکریہ۔